الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. سورہ زاریات مکی صورت ہے، مکے میں نازل ہوئی، اور اس صورت میں کل 60 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہے۔ ماقبل کی صورت سورہ قاف میں جس طرح آخرت، قیامت اور منکرین بعث بعد الموت، جہنمی اور جنتی کا تذکرہ ہوا ہے، اسی طرح اس سورہ زاریات میں بھی آخرت، قیامت، جہنمی اور جنتی کا تذکرہ ہوا ہے۔ شروع کے مضامین اسی سلسلے میں ہے۔ الذاریات اس کی اصل ہے الذاریوات، الذاریوات، واو متحرک ما قبل اس کا مکسور، لہذا اس واو کو یا سے بدل دیا، الذاریات ہو گیا۔ الذاریات یہ ذرون سے مشتق ہے، الذاریات اس میں فاعل کا صیغہ ہے، کہے گا بھائی جی، ذرون سے مشتق ہے، باب نصر ینصر سے۔ حضرت عبداللہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت مروی ہے جس میں الذاریات، الحاملات، الجاریات اور المقسمات کے معنی مذکور ہیں۔ اللہ رب العزت نے منکرین قیامت کو مخاطب کر کے، بلکہ آپ یوں کہیں کہ پورے نسل انسانی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں انما توعدون لصادق، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ سچ ہے۔ اور اسی سلسلے میں اللہ رب العزت شروع ہی میں 4 قسمیں کھاتے ہیں۔ 4 قسموں کے تذکرے کے بعد، 4 قسمیں کھانے کے بعد پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے یعنی قیامت، وہ ہو کر رہے گی۔
لیکن حضرت عبداللہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما سے جو روایت مروی ہے اس کو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ضعیف قرار دیتے ہیں، لیکن موقوفاً اور مرفوعاً انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اسی طرح در منصور میں بھی مذکور ہے۔ فرماتے ہیں کہ الذاریات ذرون، الذاریات کے معنی وہ ہوائیں جو گرد و غبار لے کر اڑتی ہو، گرد و غبار لے کر اڑتی ہو۔ اور الحاملات کے معنی، الحاملات وقرا کے معنی ہے بوجھ اٹھانے والا، بوجھ اٹھانے والا۔ مراد ہے بادل، وہ بادل جو پانی کا بوجھ اٹھاتا ہے، جو پانی کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ تو الحاملات وقرا سے مراد کون ہے؟ پانی کا بوجھ اٹھانے والا بادل۔ اور الجاریات یسرا، اس کے معنی ہے آسانی چلنا، آسانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ چلنا۔ اور چونکہ پانی کے اندر نرمی سے کون چلتی ہے؟ کشتیاں چلتی ہیں، تو اس لیے الجاریات یسرا کے معنی ہے کشتیوں کا نرمی سے چلنا۔ فالمقسمات امرا، المقسمات امرا، امر کے معنی جانتے ہی ہیں، معاملہ، چیزیں، اسی کی جمع ہے امور۔ المقسمات تقسیم کرنے والے، مراد وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اللہ کی مخلوقات کو طرح طرح کی نعمتیں تقسیم کرتے ہیں، کبھی پانی، کبھی غلے، کبھی اور دیگر نعمتیں تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ تو المقسماتی امرا سے مراد وہ فرشتے جو اللہ کے حکم سے اللہ کی مخلوقات کو نعمتیں، چیزیں تقسیم کرتے ہیں۔ سمجھ گئے چاروں معنی؟ یہی چاروں معنی دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حدیث سے مروی ہے، اور اس حدیث کو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مرفوعاً اور موقوفاً ذکر کرتے ہیں۔ جی، والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد و غبار کو اڑاتی ہے، جو گرد و غبار کے ساتھ اڑتی ہے یا گرد و غبار کو اڑاتی ہے۔ فالحاملات وقرا، قسم ہے ان بادلوں کی جو پانی کا بوجھ اٹھاتا ہے، قسم ہے ان بادلوں کی جو بوجھ اٹھاتا ہے، جو بوجھ اٹھاتا ہے۔ وقر کے معنی ہے بوجھ کے، جمع ہے اوقار، جمع ہے اوقار۔ فالجاریات یسرا، قسم ہے ان کشتیوں کی جو نرمی سے چلتے ہیں۔ فالمقسمات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو چیزیں تقسیم کرتے ہیں۔ انما توعدون لصادق، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ سچ ہے، وہ سچ ہے۔ توعدون، کس چیز کا وعدہ کیا گیا؟ قیامت کا وعدہ کیا گیا ہے، آخرت کا وعدہ کیا گیا، حساب و کتاب کا وعدہ کیا گیا۔ یہ حساب و کتاب کیا ہے؟ سچ ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک جزا و فضا کا دین ضرور ہوگا۔ الدین، دین کے معنی انصاف کا دن، کہے گا یوم جزا۔ لواقع، ضرور واقع ہوگا، ضرور، بے شک جزا و فضا کا دن ضرور ہوگا۔ والسماء ذات الحبک، اللہ رب العزت پھر قسم کھاتے ہیں، قسم ہے اس آسمان کی جس میں راستے ہیں، جس میں راستے ہیں۔ حبک یہ حبیقتن کی جمع ہے، حبک حبیقتن کی جمع بمعنی کپڑے میں جو دھاری دار بناوٹیں ہوتی ہیں اسی کو حبیقہ کہتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حبک کہتے ہیں۔ کپڑے میں جو دھاری دار لمبی دھاریاں ہوتی ہیں بناوٹوں میں، اسی کو کہتے ہیں
हुबुक। क्यों? इसलिए कि वो भी रास्ते की तरह नजर आते हैं। लंबी लंबी लाइनें खींची हुई तो वो भी किसकी तरह नजर आते हैं? रास्ते की तरह महसूस होता है। तो इस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुबुक कह करके मुराद क्या लिया है? आसमान के रास्ते। जिस तरह यहाँ कपड़े में वो धारीदार बनावटें होती हैं, इसी तरीके से आसमान में भी उसी अंदाज के रास्ते हैं जिसमें फरिश्ते आमद व रफ करते हैं या और दीगर मखलूक़ात उसमें चलत फिलत करते हैं। उसी को कहते हैं हुबुक। समझ गए? और एक माना हुबुक का जीनत भी कर सकते हैं, ज़ेबो जीनत, कि आसमान में जो रास्ता है बहुत खूबसूरत रास्ता है, ज़ेबो जीनत वाला रास्ता है। समझ गए? क्यों? इसलिए कि कपड़े में जो धारीदारी बनावटें होती हैं वो क्या है? खूबसूरत महसूस होती है, खूबसूरत मालूम होती है, तो उसे भी जीनत कहते हैं। कपड़े में जो बनावटें होती है उसे क्या कहते हैं भाई? जीनत कहते हैं। कपड़ों की जीनत के लिए वो धारियाँ चलाते हैं। तो इसलिए एक माना जीनत के भी हैं। कसम है उस आसमान की जिसमें रास्ते हैं। इन्नकुम लफी कौलिम मुख्तलिफ, बेशक तुम लोग मुख्तलिफ गुफ्तगू में हो। कौले मुख्तलिफ से मुराद या तो वो कुफ़ार व मुशरिकीन हैं जो अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवाना, मजनू, पागल और तरह तरह के अलकाब से पुकारा करते थे, या फिर कौले मुख्तलिफ से मुराद पूरी इंसानियत, चाहे वो ईमान वाले हो या काफिर व मुशरिक हो। मुराद ये है कि बाज़ वो हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी की बात, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, अल्लाह पर ईमान नहीं लाया, और बाज़ वो हैं जो अल्लाह पर ईमान ला चुके हैं। कौले मुख्तलिफ से मुराद दो मुराद है। पहली मुराद क्या? कि वो कुफ़ार व मुशरिकीन जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ दिया करते थे, मजनू, दीवाना, पागल के खिताब से पुकारा करते थे, या फिर पूरी नस्ल इंसानी मुराद है, खा वो काफिर हो या मोमिन हो। मुराद ये है कि बाज़ वो हैं जो ईमान वाले हैं, अल्लाह पर ईमान ला चुके हैं, और बाज़ वो हैं जो अल्लाह का इनकार करते हैं। बेशक तुम लोग मुख्तलिफ गुफ्तगू में हो। युफ़कु अन्हु मन उफ़िक, अच्छा वो जो है वस्समाइ ज़ातिल हुबुक, कसम है उस आसमान की जिसमें रास्ते हैं। इस रास्ते की दलील एक दूसरी आयत के ज़रिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बतलाई है। वो आयत है वलक़द ख़लक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़ है जी, वलक़द ख़लक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़, और हमने आसमान को के ऊपर रास्ते बनाए। तराइक़ तरीक़ की जमा बमाना रास्ते के, हमने आसमान के ऊपर भी रास्ते बनाए। क्या मतलब? आसमान में रास्ते मौजूद हैं जिसमें फरिश्ते आमद व रफ्त करते हैं। युफ़कु अन्हु मन उफ़िक, फिरना है उससे, इससे फिरना होता है जिसका फिरना होना है। युफ़कु अन्हु मन उफ़िक, महरूम है इससे जिसकी महरूमी मुक़द्दर है, जिसकी महरूमी मुक़द्दर है। दोनों तर्जुमा कर सकते हैं। युफ़कु अन्हु मन उफ़िक, मुराद ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जिसके मुक़द्दर में महरूमी हो चुकी है, जिसकी जी महरूमी मुक़द्दर हो चुकी है, वो महरूम होकर रहेगा। समझ में आ रही? चुनांचे एक हदीस है, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
من حرمہ فقد من حرمہ فقد حرم الخیر کلہ، من حرمہ فقد حرم خیر کلہ، جس کو محروم ہونا ہے تو وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، محرومی جس کی مقدر بن گئی وہ ہر بھلائی اور ہر خیر سے کیا ہوتا ہے؟ محروم رہتا ہے۔ جی تو اللہ رب العزت فرمائے جسے محروم ہونا ہے وہ محروم ہو کر رہے گا، آپ بے فکر رہے۔ قتل الخراصون، غارت ہے وہ لوگ جو اٹکل کرتے ہیں، جو بے سند باتیں کرتے ہیں۔ خراصون یہ خراس کی جمع ہے، بمعنی اٹکل باندھنے کے، اٹکل یعنی جو بے بنیاد، بے دلیل، بے سند باتیں کرتے ہیں اسے کہتے ہیں خراصون۔ چونکہ یہ کافر اور مشرک یوں کہتے تھے کہ قیامت نہیں ہوگی، قیامت کا دن آنے والا نہیں ہے، یہ بیکار کی باتیں ہیں کہ ایک دن قیامت ہوگی جس میں ساری دنیا اکٹھا ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، پھر جزا فضا ہوگا، فیصلے سنائے جائیں گے، یہ ساری چیزیں بیکار کی باتیں ہیں، وہ انکار کیا کرتے تھے۔ لیکن وہ جس بات کا انکار کرتے تھے اس کے پاس کوئی دلیل، کوئی سند موجود نہیں تھی، بلکہ وہ بے سند باتیں کیا کرتے تھے۔ قتل الخراصون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں غارت ہے، غارت ہو گئے جو اٹکل باندھتے ہیں، جو بے سند باتیں کرتے ہیں۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، کہ وہ لوگ غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، وہ لوگ غفلت میں بھولے ہوئے ہیں۔ جی ابھی تو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، آخرت کو، قیامت کو، ان ساری چیزوں کو بھول چکے ہیں، اور صرف بھولے نہیں ہیں بلکہ مذاق بھی اڑاتے، استہزاء کر کے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں یسألون ایان یوم الدین، جی نبی جی آپ کہتے ہیں قیامت کی باتیں، آخرت کی باتیں، حساب و کتاب کی باتیں، جزا و فضا کی باتیں، ذرا بتائیے تو صحیح وہ دن کب آئے گا، وہ دن کب آئے گا؟ ٹھٹا مارتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن وہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے، جس دن وہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے، جی وہ دن آ کر رہے گا، اس دن وہ دن آ کر رہے گا جس دن وہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ پھر فرمایا جائے گا ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، تم اپنی شرارت کا مزہ چکھو، اپنی سزا کا مزہ چکھو، یہی وہ دن ہے جس کی تم جلد بازی کرتے تھے۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی وہ دن ہے جس کی تم جلد بازی کرتے تھے کہ کب آئے گا وہ دن، کب آئے گا، لو آ گیا وہ دن۔ یہ جہنمیوں کا تذکرہ تھا، کفار و مشرکین کا تذکرہ تھا۔ اب یہاں سے متقی اور پرہیزگار کا تذکرہ ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ، پرہیزگار لوگ ایسے باغات میں ہوں گے جس میں چشمے ہیں، جس میں چشمے ہیں، آخری جی طرح طرح کے چشمے، کہیں دودھ کے نہریں لگی ہوئی ہیں، تو کہیں عمدہ قسم کی شراب کی نہریں لگی ہوئی ہے، تو کہیں عمدہ قسم کے جوس کی نہریں لگی ہوئی ہیں، کہیں شہد کی نہریں لگی ہوئی ہیں۔ ایسے باغات کے ایسے ایسے پھل موجود ہیں کہ دنیا میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، وہ لوگ لینے والے ہیں ان چیزوں کو جو ان کے رب نے عطا کیا۔ آخذین اخذ کرنے والے، حاصل کرنے والے، لینے والے، اسم فاعل کا صیغہ، ان چیزوں کو جن کو ان کے رب نے عطا کیا۔ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، کیوں عطا کیا؟ بے شک وہ لوگ اس سے پہلے نیکوکار تھے۔ کیا تھے؟ جی وہ لوگ نیکوکار تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ کی باتوں کو مانتے تھے، آج وہ اپنا بدلہ انہیں مل رہا ہے۔
ان متقیوں کو یہ بدلہ کیوں ملا، وہ کیا کیا کرتے تھے، ان کے اعمال کیا تھے، اس کا تذکرہ آگے کی آیتوں میں ہے انشاءاللہ۔